अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 13। अस्सलाम वालेकुम सिमल। वो दरअसल एक अहम कॉल आ गई थी तो वही रिसीव करने बाहर रुक गई थी। वो अपना क्लच हाथ में थामे आगे बढ़ी थी और मुस्कुराकर सिमल से मिल रही थी। फिर वो उसके पास बैठ के साइड पर ही बैठ गई थी। आबिर जहांगीर की नज़रें उस पर अटक कर रह गई थी। वो हल्का सा मुंह खोले उस मुकम्मल हुस्न की मलिका को देख रहा था। वो कितनी खूबसूरत थी। ये कौन है? आबिर ने खोए खोए से अंदाज में निहायत धीरे से जाहिद से पूछा तो जाहिद ने उसे देखकर मुस्कुराहट दबाई। फजर हफीज शाह। जाहिद ने उसके कान के पास झुक कर सरगोशी के से अंदाज में बोला था। वाओ! अचानक ही बेइख्तियारी की कैफियत में आबिर जहांगीर के मुंह से फिसला था। प्यारी है ना? जाहिद ने अपनी गर्दन ज़रा उठाकर आबिर के कान तक पहुंचकर हल्की सी आवाज़ में पूछा तो बेसाख्ता ही आबिर का सर इस बात में हिला था। बहुत ज़्यादा। उसकी नज़रें अब भी फजर के चेहरे का हिसार कर रही थीं। भाईजान अपने होश में आए। जाहिद ने फ़ौरन ही हंसी ज़ब्त करते हुए उसको शाने से हिलाया तो वो अपने होश में आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गलत बंदे के सामने गलत बात कर दी थी। तब है तुम पर आबिर जहांगीर। नज़रें उसकी अब भी फजर पर ही थी। उसको अपने दिल की धड़कनें बेहंगम होती महसूस हो रही थी। अलबत्ता दाई तरफ से जाहिद की घुटी घुटी सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। शर्म करो, कुछ इंसान बनो। उसने ज़रा सा तब कर जाहिद के सर पर हल्की सी चपत लगाई तो वो और ज़्यादा हंसने लगा। ऐसा कभी हो सकता था क्या कि कोई जाहिद जहांगीर से जीत जाए? इस सवाल का जवाब बहुत ही बड़ा बड़ा जली हरूफ में लिखा नहीं था। तभी जाहिद टेक हटाकर सीधा हुआ था और कदम सिमल के पलंग की जानिब बढ़ाए थे। सिमल इतनी देर से बेड पर हयात और फजर के बीच बैठी भी उसे ही देख रही थी। वो उसकी मुंतज़िर थी। वो आकर सिमल के बेड के दूसरी तरफ बैठा था और मोहब्बत से लबरेज आँखों से उसे ही देख रहा था। वो भी आँखों में अलूही सी नमी लिए उसे तक रही थी। फिर जाहिद आगे बढ़ा था और उसने ज़ोर से सिमल को खुद में भींच लिया था। उफ़! उन बाजुओं के हिसार में मोहब्बत की गर्माहट थी। काफ़ी देर तक वो दोनों आंसू बहाते एक दूसरे के कंधों पर सर रखे बैठे रहे थे। दोनों के कंधे एक दूसरे के आंसुओं से भीग चुके थे। फिर वो धीरे से अलग हुए तो दोनों की आंखें सुर्ख मुतवर्रम हो रही थीं। मैं तुमसे ज़्यादा गोरी हूँ, सिमल ने अलग होते हुए धीरे से कहा तो सभी हंस पड़े। जाहिद भी मुतवर्रम आँखों के साथ हंस पड़ा था। फिर सर झुकाकर आँखों को रगड़ते हुए सर इस बात में इत्तेफाक करते हुए हिलाने लगा। इस बात में तो कोई शक नहीं था। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, तुम उनमें से सबसे ज़्यादा प्यारी हो सिमल। वो आँखों में हल्की नमी लिए सिमल की आँखों में आंखें डालकर बोला तो वो दिल से मुस्कुराई। जाहिद उसकी तारीफ़ बहुत कम ही किया करता था, मगर जब करता था तो उसका दिल खुश कर दिया करता था। और मैं भी तो प्यारी हूँ। ये अनीसा थी जो कमरे में अभी अभी दाखिल हुई थी। वो उन तक आकर सिमल का शान न थामे खड़ी हो गई थी। हाँ अम्मी, आप प्यारी तो है, मगर मैं लड़कियों की बात कर रहा था, आंटियों की नहीं। जाहिद ने मुस्कुरा कर कहा तो अनीसा ने नाक भवें चढ़ाकर उसके शाने पर चपत रसीद की। सबका ज़ोरदार कहकहा गूंजा था। मुज़फ़्फ़राबाद की एक गली में ये एक चीनी तरस पर बना घर था। छत लाल थी। घर भी सुर्ख ईंटों से बना था। घर के बाहर एक छोटा सा लॉन नमा हिस्सा था जहाँ चारों जानिब छोटी छोटी क्यारियाँ बनी थी। लॉन के चारों ओर एक सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ बनी थी। छोटी सी पथरीली रोश बाड़ के दरवाजे से घर के दरवाजे तक जाती थी। घर के अंदर एक कोने के कमरे में मंजर कुछ यूँ था कि सीमेंटेड दीवारों में से एक दीवार के साथ एक गद्दा बिछा था जिस पर एक लड़का तकिए पर सर रखे लेटा था। सुरमई ऊनी स्वेटर और ट्राउज़र पहने बिखरे स्याह बालों वाला वो लड़का अपनी सुनहरी आंखें छत पर टिकाए बिल्कुल चित लेटा था। चेहरे पर अब भी नकाहत साफ नज़र आती थी। उसकी तकलीफ़ उसके चेहरे पर दर्ज थी। कमरे में नज़र घुमाकर देखा जाता तो खिड़की के साथ कुर्सी रखे खिड़की के सिल पर कोहनी टिकाए एक और लड़का बैठा नज़र आता। सफ़ेद स्वेटर और जीन्स पहने, बिखरे बाल माथे पर डाले, वो चेहरा हथेली के प्याले में गिराए
باہر نظر آتا منظر تک رہا تھا۔ باہر کچھ بچے پٹو گرام کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہر کچھ دیر بعد وہ خوشی سے چیختے تو اسے یہ آوازیں کانوں پر ہتھوڑے کے مانند برستی محسوس ہوتیں۔ اس کی بھوری آنکھوں سے دو بے مول آنسو ٹپک کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ بھوری آنکھیں سیاہ دکھنے لگی تھیں، ان کی سیاہی بڑھتی جا رہی تھی۔ بے رنگ مایا پھل پھل بہہ رہا تھا۔ اگر کچھ غور سے آنکھوں میں جھانکا جاتا تو یہی مایا سرخ رنگ کا نظر آتا۔ سل پر رکھا اس کا دوسرا ہاتھ ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اور اگر حال دل کا دیکھا جاتا تو وہ خون کے آنسو روتا نظر آتا، اس نقصان پر جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کو ہوا تھا۔ اس کی ماں، اس کی جنت، اس کا سب سے بڑا سہارا، اس کی زندگی، کوئی کیسے آ کر یوں اس کی ماں کو مار کر جا سکتا تھا؟ اس کی سانس اس سے چھین لینا کوئی چھوٹی بات تھی کیا؟ کسی کو یہ حق کیوں مل گیا کہ وہ اس سے اس کی زندگی چھین لیتا؟ اس کا سہارا چھیننا کیا اتنا آسان تھا؟ کیوں ہمیشہ ظلم کرنا آسان ہوتا ہے اور سہنا اتنا ہی مشکل؟ کسی کی زندگی برباد کر دینا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ سوچیں یادوں میں تبدیل ہو گئی تھیں اور یادیں پچھتاووں میں۔ سویرا صادق کے چھوٹے سے گھر میں یہ دن خوب اجلا اجلا سا اترا تھا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ خوشگواری بھری تازگی بخش ہواؤں نے چل کر موسم کو مزید اچھا بنا رکھا تھا۔ آج ایمان صادق اور مصطفیٰ سہلے کی منگنی تھی۔ سویرا صبح سے ہی کاموں اور تیاریوں میں مصروف تھیں اور ابھی اس وقت وہ بہت تھک کر صوفے پہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھی تھیں۔ سامنے پیڈسٹل فین چلا رکھا تھا۔ جعفر، تم صبح سے مسلسل کھیل ہی رہے ہو، میری مدد کرواؤ اب کام کرنے میں۔ تبھی چھت کی سیڑھیوں سے نیچے آتی ایمان کہنے لگی۔ سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ سر پر سرخ دوپٹہ پہنے وہ سرخ سرخ سی ہو رہی تھی۔ جبھی جعفر بھی اس کے پیچھے ہی اترتا نظر آیا تھا۔ اچھا، تو کھیل کیا صرف میں رہا ہوں؟ تم بھی تو میرے ساتھ ہی کھیل رہی ہو صبح سے؟ جعفر نے کچھ حیرانی سے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا تو وہ توبہ توبہ کرتی کانوں کو ہاتھ لگاتی سویرا تک آئی۔ جعفر بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو تم، دکھانا ذرا، اب تک تو زبان بھی کالی ہو گئی ہوگی اتنا جھوٹ بول بول کر۔ وہ آ کر سویرا کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ جعفر نے کر کے سر جھٹکا اور اس کے سامنے آ کر ہی سیدھا فرش پر بیٹھ گیا۔ ہلکی پھلکی سی نیلی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے وہ بھی پھولے تنفس کے ساتھ گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ زبان تو تمہاری بھی اچھی خاصی کالی ہو گئی ہے جھوٹ بول کر۔ دیکھو، جب تم بول رہی ہو تو کالی زبان نظر بھی آ رہی ہے، اس نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اب چپ کر جاؤ تم دونوں کو میری ذرا سی بھی فکر ہے، ذرا سا بھی خیال ہے؟ صبح سے کام کر 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 میری کمر دکھ گئی ہے، مگر نہیں۔ سویرا نے غصے میں جو بولنا شروع کیا تو اب ان کو چپ کروانا کم از کم ان دونوں کے تو بس کی بات بالکل نہیں تھی۔ تم دونوں جاؤ، جا کر پٹو گرام کھیلو، مفت کی نوکرانی تو ہے نا، جاؤ تم لوگ کھیلو۔ وہ بے حد غصے سے کہہ رہی تھیں اور ان کے نہایت فرما بردار بچے خاموشی سے سر جھکائے ادب سے ان کی صلاحیتیں سن رہے تھے۔ جب نہیں ہوں گی نا میں تو پتہ چلے گا کہ گھر کے کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ کہے جا رہی تھی جب ایک گہرا سانس خارج کر کے ایمان اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑے ہو کر ان کے سامنے آئی، پھر دھیرے سے ان کو شانوں سے تھاما۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں میری پیاری امی جان، آپ کی ایمان ابھی زندہ ہے، وہ دھیرے سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی مضبوط لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں واضح شرارت چھلک رہی تھی، پھر مڑ کر جعفر کے پاس آئی اور اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ تم پٹو گرام کھیلو گے؟ ہاں؟ تمہیں اپنی بوڑھی ماں کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ہاں؟ ابن صادق، شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ وہ اس پر برس رہی تھی اور اس کی اس غیرت مندانہ تقریر پر زمین پہ بیٹھا ابن صادق بھی اٹھا اور خوب شرمندگی سے مسکراہٹ ضبط کر کے اس کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بنت صادق، آؤ چل کر گھر کا کونا کونا صاف کریں۔ ابن صادق نے بھی کہہ کر بنت صادق کو کمرے کی طرف دھکا دیا تو سویرا ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بچے پرو ایکٹرز ہیں، ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یادوں کا بلبلا ہوا میں تحلیل ہوا تو جعفر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر گال پہ لڑک گیا۔ جعفر! مصطفیٰ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹا اسے پکار رہا تھا۔ جعفر!
کہاں کھو گئے ہو؟ وہ پھر سے بولا تو جعفر سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ کر اس تک آیا اور گدے پہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ جی؟ اس نے سر جھٹک کر کہا تو مصطفیٰ نے چھت کو تکتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجھے غازی بننا ہے جعفر، جہاد کرنا ہے، اپنے کشمیر، اپنی دھرتی کو ان لوگوں کے قبضے سے نکالنا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر لگتا تھا، یوں جیسے یہاں لیٹ کر بھی وہ کہیں دور گہرائیوں میں پہنچ چکا تھا۔ پتہ ہے، جب میں چھوٹا تھا، جب میرے امی بابا کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ ایک دن کوئی واریر آ کر مجھے اور تمام کشمیریوں کو اس ڈیول کے چنگل سے نکال دے گا۔ کوئی آئے گا جو میرے ماں باپ کے بہے ہوئے خون کا بدلہ لے گا۔ میرے خیالوں اور سوچ میں وہ واریر کبھی صادق انکل ہوتے تھے تو کبھی پاکستان۔ وہ بہت دھیرے دھیرے اپنے عزل متوازن انداز و لہجے میں کہہ رہا تھا، نظریں اب بھی چھت پر ہی ٹکی تھیں۔ مگر جانتے ہو کیا، جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ میرا بدلہ میرے سوا اور کوئی نہیں لے سکتا۔ مجھے کافی چھوٹی عمر سے ہی اپنا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ تب یہ جہاد، غزہ، یہ سب میرے ذہن میں دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ صرف بدلہ چاہیے تھا۔ صادق انکل کا انتقال ہو گیا تھا، اور پاکستان تو خود ہمارے جیسا تھا۔ وہ بھی آزاد نہیں ہے، ان کے پاس آزادی صرف نام کی ہے، ورنہ وہ تو آج بھی دلوں سے قید ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، بات اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پاس وہ دل ہے جو اب بھی قید ہے، وہ دل ہے جو ان کو ظلموں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس وہ دل ہے جو خود پر ڈھائے جانے والے مظالم کو روک نہیں سکتے۔ وہ رکا اور جعفر کو دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ لوگ مجھے آزاد کروائیں گے جو خود آزاد نہیں ہیں؟ نہیں، صرف میں ہی ہوں جو اپنی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ انسان دوسرے کی مدد کر رہا ہے یا نہیں، اس میں اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مدد کر سکے۔ وہ بول کر اب آخر کار خاموش ہو گیا۔ جعفر نے اسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ جعفر نے پوچھا تھا۔ آنکھیں اب خشک تھیں، آنسوؤں کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں اتنا مضبوط ہو چکا ہوں کہ اپنی مدد کر سکوں، اپنا بدلہ لے سکوں، اپنے کشمیر کو آزاد کروا سکوں۔ اس زخم نے مجھے بستر تک تو محدود کر دیا ہے، مگر میری سوچ کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ اس نے میری سوچ اور احساسات کو مضبوط کر دیا ہے۔ اس نے میری زبان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مضبوطی بخش دی ہے۔ وہ ظلم جو مجھ پر ڈھائے گئے ہیں، اب بھی اور ماضی میں بھی، جب میرے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس آواز اور اس لہجے میں کیا نہیں تھا؟ درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی صلاحیت، مضبوطی، طاقت، عہد نبھانے کے جگنو، بدلے کی آگ، سب کچھ۔ اسلام آباد کا موسم اس وقت قدرے آبر آلود تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے چل کر موسم کو مزید خوشگواری بخش دی تھی۔ ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ ایسے میں قصر شاہ کے وسیع و عریض لان میں ایک کونے میں مالی پودوں کو پانی ڈالتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب دوسرا مالی پودوں کے پتے کاٹ رہا تھا۔ اگر قصر کے اندر جایا جاتا تو سوئمنگ پول کے ساتھ ملحقہ ایک وسیع کمرے کے صوفے پر سکندر شاہ ہلکے پھلکے سے کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پیچھے پس منظر سوئمنگ پول ایریا نظر آ رہا تھا۔ پوری دیوار پہ پھیلا کانچ کا سلائیڈنگ ڈور بند تھا۔ سکندر کے صوفے کے آگے تمام بچے گول دائرے کی صورت بیٹھے کچھ ایکسائٹیڈ سے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے، گویا ان کے بات کرنے کے منتظر تھے۔ ٹھنڈ کی ابھی صرف آمد متوقع ہی تھی کہ ان کی ناک ابھی سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ایسا شاید کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہے، شاید آپ نے پہلے بھی کہیں پڑھا ہے، نہیں؟ سکندر کے برابر میں ہی سمل بھی بیٹھی تھی، سفید و سرمئی شلوار قمیص کے ساتھ سفید دوپٹہ شانوں پہ ڈالے، بالوں کو فرینچ چوٹی میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ پتلے فریم والا چشمہ لگائے کافی تازہ دم سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر بھی ایک الوہی چمک اور مسکراہٹ سی بکھری تھی۔
नवंबर की 21वीं सुबह सिमल की ज़िंदगी की बहुत सी खुशियां संग लाई थी। उसने आज पहली बार सूरज तुलू होते देखा था। पहली बार आसमान पर उड़ते परिंदों के झुंड देखे थे। आज उसने पहली बार अल्लाह की कुदरत के मनाज़िर देखे थे। वह आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके दमकते चेहरे पर खूबसूरत और इत्मीनानियत से भरी मुस्कुराहट थी। कमरे में अंधेरा सा छाया हुआ था और मध्यम बाहर से आती रोशनी में ही उनके चेहरे नज़र आ रहे थे। सुबह के इस पहर भी शाम का सा मंजर लगता था। वो सब मुंतज़र से सिकंदर को देख रहे थे। यानी तुम लोग नहीं जाओगे? सिकंदर ने ज़रा बेचारगी से उन सब को एक नज़र देखते हुए कहा तो सब ने सहूलियत से सर नफ़ी में हिलाया। वह अपने पोते पोतियों की शक्ल देखते रह गए। तुम सबको पता तो है सब कुछ। सिकंदर ने फिर से उन सबको मना करने की एक और कोशिश करनी चाहिए। हमें तो नहीं पता ना दादा, जाहिद ने चमक कर कहा तो सिकंदर ने गहरा सांस लिया, फिर समझकर सर इस बात में हिलाने लगे। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। जाहिद के बराबर में पूरी आस्तीनों वाली शर्ट और ट्राउज़र पहन कर बैठी हयात ने आंखें मीच कर खुशी से कहा तो वह सर नफ़ी में हिलाने लगा। उन सब का कुछ नहीं हो सकता था और वो ये बात जानते थे। अच्छा ठीक है, बताता हूँ पूरी बात। हयात, जाकर ज़रा फजर को भी बुला लाओ। उसने भी सुनी ही होगी ये फेरी टेल, है ना? वैसे फेरी टेल है तो नहीं। वो सिर झटक कर बोले थे। उन तकलीफ दे यादों को बार बार खुरच कर जख्म फिर से ताज़ा होने लगते थे। वो वक्त बुरा था, वो दिन बुरे थे। दादा, कल रात से मेरी टांग में बहुत शदीद दर्द है। आप आबिर भाई को भेज देना आप ही को बुलाने। हयात ने जाहिद को हल्की सी कहानी मार कर रोहा से लहजे में कहा तो जाहिद भी सर ज़ोर ज़ोर से इस बात में हिलाने लगा। हयात की ये बात सुनकर आबिर जहांगीर के चेहरे पर बेइख्तियार ही एक खूबसूरत मुस्कुराहट नमोदार हुई थी। आबिर, तुम बैठो। जाहिद, जाओ मेरा बच्चा, फजरबाजी को बुला कर लाओ। सिकंदर ने फ़ौरन ही सर नफ़ी में हिलाते हुए आबिर से कहा था, जो खड़ा भी हो चुका था। सिमल ने बेसाख्ता ही अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। बेचारा आबिर। अरे बेटे, तुम थक गए होंगे, बैठो तुम, जाओ जाहिद। सिकंदर ने कहकर जाहिद को उठने का इशारा किया तो जाहिद ने बमुश्किल अपनी हंसी का गला घोटा और उठने लगा। अरे नहीं दादा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं बुला लाता हूँ। आबिर ने ज़रा मासूमियत से कहा तो सिकंदर नरमी से सर नफ़ी में हिलाने लगे। तुम अभी अभी उठे हो, अगर हिलते जुलते लहलहाते हुए कहीं गिर विर गए तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो एक ही आबिर है ना। वो मुस्कुरा कर बोले तो जाहिद एक टहोका आबिर के बाजू पर मारकर सीधा वहाँ से भाग निकला। पीछे आबिर ने दांत पीसे थे। उसके चेहरे पर अचानक ही नमोदार होने वाली उदासी सिमल और हयात से भी मख्फी नहीं रह सकी थी। सिमल ने मुस्कुराहट दबाने को चेहरा पूल की ओर मोड़ लिया, जबकि हयात ने मुस्कुराहट छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। पता नहीं दादा किस मिट्टी के बने थे कि उन्हें अपने पोते का उतरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। पता है, मेरा पोता भी बहुत हैंडसम है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। सिकंदर ने आंखों में मौजूद हल्की सी नमी को हाथ से मसल कर कहा तो वो सब मुस्कुरा उठे। सिकंदर अपने सारे पोती पोतियों से बेहद मोहब्बत करते थे, ये बात तो वो सभी जानते थे। कुछ ही मिनटों बाद जाहिद की मायत में फजर भी वहाँ चलती हुई आई थी। आकर उसने बाआवाज़ बुलंद सबको सलाम किया और फिर चलती हुई आकर आबिर के बराबर में ही ज़मीन पर कुशन रखकर बैठ गई। आबिर जहांगीर की दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थी। दिल गोया धड़कना भूल रहा था। पूरी आस्तीनों वाली सुर्ख शर्ट और स्याह जीन्स पहने, बालों को पुश्त पे खुला छोड़े वो बहुत हसीन लग रही थी। आबिर ने आहिस्ता से नजरें उठाकर अपनी दाईं तरफ बैठी फजर को देखा था। उसके कपड़ों से होती हुई उसकी नज़रें उसके चेहरे पर आकर एक जगह पर टिक कर रह गई थीं। न जाने वो एक नोज़पिन थी या आबिर जहांगीर के ख्यालों और एहसासात पर फेरा हुआ पानी। कुछ देर पहले तक लबों पे बिखरी मुस्कान उड़न छू हुई थी। उसके हलक तक में कड़वाहट खुल गई थी। उसे ये नोज़पिन पहले क्यों नहीं दिखी थी? अल्लाह! सिकंदर ने अपना एक हाथ सिमल के शाने पर रखा और दूसरे से सोफे का कपड़ा थामा। ज़िंदगी कई साल पीछे चली गई थी। अपनी ज़िंदगी का जो बाब उन्होंने सालों पहले दिल पे पत्थर रख कर बंद किया था,
آج وہ پھر سے کھلنے جا رہا تھا۔ تکلیف تو ہونی تھی، تکلیف نہ ہو تو زندگی کیسے رہے؟ زندگی کے پنے مڑتے گئے اور مڑتے گئے، جب تک وقت وہاں تک نہ پہنچ گیا جہاں سے سکندر کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ سکندر شاہ کی عمر لگ بھگ 23 سال تھی۔ وہ بہت پرجوش سے، بہت ہینڈسم اور بہت سیر و تفریح کے شوقین انسان تھے۔ گندمی رنگت، سیاہ لہلہاتے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں اور کھنگور تیر کی مانند نکلتی پلکیں۔ سکندر اپنے بڑے بھائی اورنگزیب شاہ کے ساتھ کشمیر کی سیر کو گئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے وہاں خوب مزے کیے تھے۔ وہ دونوں کسی کو بھی بتائے بغیر سکر میں موجود اپنی حویلی سے رات کے پہر چپکے سے نکلے تھے اور اب کافی دنوں بعد کشمیر میں تھے۔ کشمیر میں ان کے ایک بچپن کے دوست احتشام رہائش پذیر تھے۔ سکندر اور اورنگزیب کا ٹھہراؤ ان کے یہاں ہی تھا، مگر اس وقت وہ دونوں اپنے نانا سائی کے ایک بہت ہی پرانے رفیق سفیر اعظم کی حویلی آئے ہوئے تھے۔ سفیر اعظم کی حویلی نہیں، گویا محل تھا، جو کشمیر کی وادی کے بیچوں بیچ ایک شان سے کھڑا تھا۔ چاروں اور وسیع پھیلا ہوا سبزہ زار، کشمیر کے اونچے پہاڑ، نہریں، اور یہ وہی دن تھا جب سکندر شاہ نے پہلی بار حلیمہ سفیر کو دیکھا تھا۔ ہلکی بھوری سنہری سی آنکھوں والی، سنہری اور بھورے ریشمی کی مانند بال، ملائی جیسا چہرہ، گلابی لب، اور اوپر سے وہ 2 گز لمبی چادر جس سے اس نے خود کو لپیٹ رکھا تھا، وہ سب سکندر کو پہلی ہی نظر میں حفیظ ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اپسرا تھی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی پیاری لڑکی سکندر شاہ نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ وہ سطح کی اوٹ سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں جوان و کھوبرو سکندر شاہ پہ ہی جمی تھی۔ اور پھر کیسے، کب، کتنی جلدی یہ سب ہوا، سکندر نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی ہفتے حلیمہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ سفیر اعظم نے سوچنے کے لیے 2 دن لیے تھے، اور پھر 2 دن بعد ہاں میں جواب دے کر سکندر کو جیسے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھما دی تھی۔ شادی کے لیے سکندر شاہ کے والدین اور خاندان کے کچھ لوگ کشمیر ہی آئے تھے۔ شادی ہو گئی تھی، زندگی نئی شروع ہو چکی تھی۔ سکندر نے آگے کی زندگی کے لیے کشمیر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ وہ حلیمہ کو ہر ممکن خوشی دینا چاہتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو وہ دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش لا کر حلیمہ سفیر اعظم کے قدموں تلے رکھ دیتے۔ ہاں، وہ اس کے دیوانے تھے۔ حلیمہ سفیر اور سکندر شاہ کی شادی کے 1.5 سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے کے چہرے کے خد و خال بالکل حلیمہ جیسے ہی تھے۔ سنہری بھوری سی آنکھیں، گورا ملائی کے مانند رنگ، کشمیری نقوش، ہاں البتہ بال اس کے سکندر کے بالوں کے سے سیاہ تھے۔ سکندر شاہ اور حلیمہ سفیر دونوں ہی اپنے بیٹے پہ جان چھڑکتے تھے۔ اسے ایک آنچ بھی پہنچے وہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کا نام انہوں نے سہلے رکھا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔